الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے اصلی اور نسلی مسلمان، اور اس میں نے یہ موضوع اختیار کیا جہاں پر صفات پر آ کر بات رک گئی تھی، اور درمیان میں رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان المبارک کے بعد اب یہ جو جتنے موضوعات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تین طرح کے جو موضوع ہیں یا تین طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم مختلف عنوانوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، معرفت جس کی وجہ سے ہمیں پھر معرفت خدا حاصل ہوگی۔ تو پہلی چیز جو ہے خدا جوئی ہے، اور دوسری چیز جو ہے خدا یابی ہے، اور تیسری خدا شناسی ہے۔ خدا جوئی کیا ہے کہ معرفت خدا کے لیے اپنے فطری جذبوں کی طرف جو ہے وہ نکلنا، تو خدا کو تلاش کرنا۔ خدا جوئی کا مطلب ہے خدا کو تلاش کرنا۔ تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے فطری طور پر ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو تلاش کریں۔ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ عموماً ایک دہریے کو سوال پیش آتے ہیں، اور ایک مسلم کو بھی آنے چاہیے۔ اگر ایک مسلم نہیں ان سوالوں کے بارے میں غور کرتا اور نہیں سوچتا ان کے، تو وہ بھی دہریے کی طرح کا ہی ہے، کیونکہ اس کے ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ خدا کی جستجو پر ہے۔ اگر آدمی اپنے دل کے اندر خدا کی جستجو نہیں پاتا، اور اپنے دل کے اندر وہ اللہ رب العزت کی تلاش نہیں پاتا، اپنے رب کو ڈھونڈتا نہیں ہے، تو وہ آدمی ابھی تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوا۔ اس نے ابھی وراثتاً ایمان تو لے لیا ہے نسلاً، لیکن اس نے ابھی تک اصلی مسلمان کی طرف کا سفر شروع نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا جوئی ہے۔ اگر انسان اس بات خدا جوئی کی طرف چل پڑے، پھر سارے مسائل، پھر تو بات بنتی ہے۔ اگر آدمی اس قدر ڈفر ہو جائے کہ کھائے پیے اور جانور کی طرح کی زندگی بسر کر کے مر جائے، اور بچے جنے گھر بنائے، یہ سارے کام جانور کرتے ہیں، لیکن آدمی کا جانوروں سے افضل ہونا یا اس سے کچھ برتر ہونا کوئی چیز کا تقاضا کرتی ہے یہ ساری چیزیں، کہ آدمی کسی کی تلاش میں اپنے مالک کو تو پہچانے کہ میں کیسے آیا ہوں۔ یہ تو سارے کام کائنات کی چیزیں پیدا کر رہی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھتے ہیں، کہ وہ حیوان ہوں، وہ وحوش ہوں، طیور ہوں، وہ یہی بچے پیدا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ڈیفنس بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے جانوروں کے اوپر کوئی، ان کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ لڑتے ہیں، لڑنے لڑانے پر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے بچے مر جائیں وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں اچھا چارہ کھلایا جائے تو وہ خوشحال بھی ہوتے ہیں، نہال بھی ہوتے ہیں، سب کیفیات اس پر گزرتی ہیں۔ لیکن انسان ان کے اوپر اپنے خدا کی جو معرفت ہے وہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، یعنی ان پر جبر کیا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو پایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے۔ انسان کو کہا کہ تو اپنے لیے راستہ ڈھونڈ، اسی لیے پہلی سورہ جو اتاری اس کے اندر یہ کہا کہ تو یہ کہہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو میں نے شروع میں پڑھا اس کے اندر یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے آپ اپنی ذات کی تلاش کی طرف کے جو فطری جذبے ہیں اس کی ذریعے سے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر سمجھدار ہوں، کوئی اپنے اندر عقل کا مادہ رکھتا ہوں، اور ہر کام کے لیے میں نے عقل اور سوچ کو بنیاد بنایا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام عقل اور سوچ کے بغیر ہم نہیں کرتے ہیں، تو میں نے جب ہر کام میں عقل کو بنیاد بنایا، سوچنے کو بنیاد بنایا، سمجھنے کو بنیاد بنایا، تفکر کو بنیاد بنایا، فکر کرنے کو بنیاد بنایا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں صرف عبادت کرنے کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کو کام میں نہ لے کر آؤں، دنیا کی چیزوں میں یہ کام لاتا رہوں میں اپنا۔ تو یہ فطری جذبہ جو انسان کا ہے، یہ بات انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس طرف سے آیا ہوں، کس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں خدا جوئی، یعنی خدا کی جستجو کے اندر نکلنا۔ یہ معرفت کا پہلا ذریعہ ہے کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پہلے مرحلے پر فیل ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو اندر سے جب پیاس ہوتی ہے تو وہ پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کی پیاس نہیں ہے تو آپ خدا کی تلاش میں کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کے اندر پانی کی پیاس ہے اور جان لیوا پیاس، اس کے بارے میں بھی یہ آپ اپنا ساتھ رکھ لیں کہ جان لیوا پیاس چاہیے آپ کو، جان لیوا پیاس، کہ اگر یہ پیاس نہ مٹی تو میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں جانوروں کی طرح کی زندگی بسر کرنے لگوں گا۔ اگر یہ پیاس جان لیوا حد تک نہیں ایک مومن کے اندر بیدار ہوئی اور ایک انسان کے اندر نہیں بیدار ہوئی تو دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں ڈفر ہیں اور دونوں جانور ہیں،
ان کی زندگی کا کوئی جینے کا فائدہ نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے ایک پیاس تو ہے، جیسے آپ کو ایک پیاس ہو تو آپ وہ پیاس جو ہے وہ اس قسم کی پیاس ہو کہ اچھا کچھ دیر کے بعد پانی پی لیتے ہیں، یا جیسے روزے کے کھلنے کا آپ کو اہتمام ہوتا ہے، پیاس تو لگی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں جا کر کے پانی پی لوں گا، یہ جان لیوا پیاس نہیں ہوتی ہے، یہ ایک پیاس ہوتی ہے جو اپنی ایک وقتی طور پر آپ کے اندر جاگتی ہے اور جب آپ پانی پی لیتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جان لیوا پیاس یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ پیا تو میں مر جاؤں گا۔ اور آپ میں سے اکثر روزہ رکھ کر یہ نہیں سمجھتے کھول کر کے اگر میں پانی نہ پیتا تو میں مر جاؤں گا، بلکہ وصال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ تو لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں۔ تو انسان کے اندر کی جو پیاس ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتی اتنی دیر تک معرفت خدا اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ منزلیں طے نہیں کر پائے گا کسی صورت میں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو معنی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ دکھا، بلکہ فرمایا کہ مجھے راستہ دکھا، چلا، چلنے کے بعد گر پڑوں تو دوبارہ اٹھا اور جنت میں پہنچا۔ یہ چار معنی اہدنا کے اندر ہیں۔ جب آپ یہ چار معنی کرتے ہیں، اگر یہ چاروں معنوں کے اندر اگر آپ نے اس طرح کی اگر نماز نہیں پڑھی ہے اور ابھی تک اہدنا الصراط المستقیم اہدنا کا معنی نہیں سمجھا ہے، عہد کا مطلب اہدنا، اہدنا نا تو ہم ہیں نا سارے، عہد ہدایت یہ ہے کہ جب تک مجھے دکھا اور اس پر چلا، چلتے ہوئے اگر گر پڑوں تو اٹھا اور اٹھانے کے بعد جنت تک پہنچا، یہ ہے جنت تک پہنچانا کا۔ اگر یہ جنت تک پہنچ جانا ہی اس کی معرفت ہے، کیونکہ جنت اس کی معرفت کی مادی دلیل ہے، یعنی اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، مطلب میں آپ سے راضی ہو جاؤں اور اس کے بعد کچھ آپ کو نہ دوں، نہ کچھ کروں آپ کے ذمن میں اور آپ کے حق میں، تو آپ میری رضا کو جاننے کا اور جانچنے کا آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ میں آپ کی طرف مسکرا کر دیکھوں۔ اب خدا نظر آنے سے تو رہا، وہ مسکرانا ہے اس کا کہاں سے؟ میں آپ کے سر پر ہاتھ دستے شفقت پھیروں، اب خدا آپ کے اوپر دستے شفقت پھیرنے سے تو رہا کہ وہ آ کے سامنے آیا اور بچے کی طرح آپ کو پیار کرے، آپ کو میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ یہ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ ایک طریقہ کار اپنایا کہ بندے کو کوئی مادی چیز چاہیے، ایسی مادی چیز چاہیے جو دراصل اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہو اور وہ ان ضرورتوں کا محتاج بھی ہو۔ آپ ضرورتوں کے محتاج ہیں، جنت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ان ضرورتوں کے محتاج ہیں۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں ہزاروں سال تو آپ کے لیے وہ چیزیں بھی ایسی ہزاروں سال کے لیے رہنی چاہیے کہ وہ چیزیں بھی اتنی دیر ہی جئیں۔ مطلب اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو کھانے کی طلب ہے تو کھانا بھی ایسا ہونا چاہیے جو باسی نہ ہونے والا ہو۔ بیوی اگر آپ جوان ہیں تو بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جو بوڑھی نہ ہونے والی ہو، اور آپ کو سونا بھی، آپ کو بستر ایسا ہونا چاہیے جو پھٹنے والا نہ ہو اور خراب ہونے والا نہ ہو۔ ایسے ماحول میں آپ رہنا چاہتے ہیں جو مزمحل کر دینے والا نہ ہو، تھکاوٹ کر دینے والا نہ ہو، شدید سرد نہ ہو، شدید گرم نہ ہو، یعنی یہ چیزیں ہیں۔ یہ معرفت خداوندی کا جو نتیجہ ہوگا اور جو خدا کی رضا ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو جنت کے حصول کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو بیدار کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بیدار نہیں کرتے ہیں، خدا کی جستجو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ خدا کی معرفت اندر کی ایک پیاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر پیاس نہیں جگی ہے اور آپ کانوں کی لذت کے لیے مولاناؤں کو سنتے ہیں اور ادھر ادھر دین کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکیں گے۔ خدا کی عبادت بے معنی رہ جائے گی، کبھی آپ کو ذکر کے اندر لطف نہیں آئے گا، نماز آپ کی بے مزہ ہو جائے گی، اور حج کرنے کے بعد آپ ویسے کے واسطے وہاں کے شیطان کو مارے ہوئے کنکر، آپ دراصل اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک نیا شیطان پیدا کر کے، وہ تو مر جائے گا آپ کے کنکروں سے، لیکن آپ جیتے جاگتے شیطان بن کر آئیں گے۔ روزے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے، جتنی مرضی اولیاء اللہ کی صحبتوں میں آپ بیٹھ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحبت اولیاء بھی جو ہے وہ اسی واسطے ہے کہ معرفت خداوندی حاصل ہو، اس واسطے نہیں ہے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر آپ ان کی پوجا کرنے لگ جائیں، آپ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جائیں، آپ ان کے سامنے سجدے ریزیاں ہوں، آپ اپنی تمام حاجتیں ان کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں۔ صحبت اولیاء کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے، نہ قبور اولیاء و انبیاء کی مسجدوں کی قبروں کا یہ مقصد ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ رسول کی قبر اس وقت دنیا میں جو موجود ہے وہ سجدے کے لیے موجود نہیں ہے۔ پیغمبر کی جو قبر اس وقت دنیا کے اندر موجود اور سامنے ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ حاجتیں مانگیں، دعائیں مانگیں، التجائیں جا کر کریں، بلکہ وہ اس لیے دنیا کے اندر موجود ہے کہ ایک معرفت حق رکھنے والا خداوند عالم کا معرفت حق جس کو خدا نے عطا فرمائی، اور معرفت حق نہ صرف رکھی بلکہ بانٹی، اور بحکم خدا بانٹی۔
اپنی مرضی سے نہیں بانٹی۔ اللہ نے کہا یہ جو کچھ معرفت تم کو دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بول رہا، ہم نے اس کو کہا کہ ان کو معرفت دو۔ یہ ہے مقاصد اپنے صالحین کے پاس بیٹھنے کے، علماء کے پاس بیٹھنے کے۔ اگر آپ ادھر جا کر بھی آپ ایک سچا عالم، سچا مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے کے اندر پیاس پیدا کرے۔ اگر پیاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں کیا اپنی زندگی پر مطمئن ہوں اور زندگی اس کی رسول خدا کی طرح کی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے اندر کسی قسم کی پیاس پر نہیں پاتا ہے، اور وہ اپنی شیطانیت پر اور اپنی مسخ فطرت پر مطمئن ہے۔ مسخ فطرت پر مطمئن ہو جانا یہ دہریے کا کام ہے۔